أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا اور ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری۔ مطلب قرآن کی تعلیم لینا اور دینا دونوں اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ جہاں میں روشنی ہے قرآن کے پیغام سے، دلوں میں تازگی ہے اللہ کے کلام سے۔ اب میں سسٹر نشرہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت سے روشن کریں تاکہ ہمارے دل اس کی تلاوت سے سکون پائیں اور ہماری زبان ہدایت کی روشنی سے منور ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس پاک کلام سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نشرہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بہت اچھی تلاوت۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ہنا خاتون کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق اللہ۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اس پر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو قرآن صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ لفظوں پہ اٹک جانے سے منزل نہیں ملے گی، ترجمہ ہی بتائے گا ہدایت کی راہ اصلی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کے لیے سسٹر امرین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ السلام۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا، ان سب نے کہا، ادعو، آپ دعا کر دیں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کریں، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، متشابہ ہو گئی، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ضرور سب ہدایت پالیں گے، آمین۔ بارک اللہ۔ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا بھی فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تم پر حجت ہے یا تمہارے خلاف، یعنی ترجمے کے ذریعے سمجھنے سے ہی کچھ قرآن انسان کے حق میں حجت بنتا ہے۔ تو اب میں درخواست کرتی ہوں سسٹر ایمن کوثر سے، وہ آئیں اور اصطلاحی ترجمہ بتائیں۔ سسٹر ایمن کوثر۔ جی، انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے
درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اب میں تفسیر جاننے کے لیے درخواست کرتی ہوں سسٹر شازیہ سعید سے۔ قرآن کی تفسیر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ صرف ترجمے سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کی تفسیر سمجھے بغیر تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اندھیرے میں راستہ تلاش کرے۔ امام ابن تیمی رحم اللہ، قرآن کی تفسیر علم کی بنیاد ہے کیونکہ جو تفسیر سے غافل رہا وہ قرآن کے اصل مقصد سے دور ہو گیا۔ الفاظ کو سمجھنا ہی حقیقت کی ہے پہچان، تفسیر سے کھلتی ہے ہدایت کی جان۔ تو اب میں دعوت دیتی ہوں شازیہ سعید کو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیات پچھلی آیتوں سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جو ایسا کروں۔ بنی اسرائیل نے پھر بھی اللہ کے حکم کو ٹالا، نہیں مانا اور سوالات کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ گائے نہ بہت چھوٹی اور نہ بوڑھی ہو، زرد رنگ کی چمکدار ہو کہ دیکھنے والے کو پسند آئے، تو بنی اسرائیل پھر تردد میں پڑ گئے اور کہا کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے کہ ہم شبہ میں پڑ گئے، مگر انشاءاللہ اب کی بار ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی، اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک وہ گائے نہ ملتی۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب انشاءاللہ سچی نیت سے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سے وہ کام کروا لیتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کی ہماری نیت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہنے پر بھی وہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف انشاءاللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف نہیں، اللہ تعالیٰ پر صرف توکل کا اظہار نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک دعا بھی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن میں سورہ اللیل کی 5 سے 10 آیاتوں میں ہے کہ جس شخص نے تقویٰ کیا، بھلائی کی تصدیق کی، جو درست بات ہے اس کو سچ مانا، تو اس کے لیے ہم بھلائی کو آسان کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا، نہیں مانا، جھٹلایا، اس کے لیے ہم آسان کام بھی بہت مشکل کر دیں گے، جیسا ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو گائے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ ہمیں بھی ہدایت پانے والوں میں سے بنائے اور حدیث اور قرآن پر پورا عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب میں مفہوم کے لیے دعوت دیتی ہوں نسرین فاطمہ کو۔ قرآن کا مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے سینوں کا نور بنا، ہمارے غموں کا مداوا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا۔ یعنی قرآن کو سمجھنے اور اپنانے سے ہی دل کو سکون اور ہدایت ملتی ہے۔ تو اب میں دعوت دیتی ہوں نسرین فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ وعلیکم بقرہ السلام۔ آیت نمبر 70۔ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہے میں ڈال دیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ اس آیت کا مفہوم ہے جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر
عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور جب کوئی شخص حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے 10 تک اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے دیا، تقویٰ کیا، بھلائی کی تصدیق کی، یعنی جو درست بات ہے اس کو سچ مانا، تو ہم اس کے لیے آسانیوں پر آسانیاں کر دیں گے، یعنی نیکی کو بھی آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ اور جس نے نہیں ماننا چاہا، جھٹلایا، بخل کیا، بے پرواہی برتی، تو ہم اس کے لیے مشکل راستہ نکالیں گے، اس کے لیے مشکل کر دیں گے۔ تو اس آیت سے اللہ ہمیں بھی آئینہ دکھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو حکم سیدھا سادہ سمجھ آئے، جب پتہ چلے تو کر لینا چاہیے، اس میں ہمیں نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا۔ صدق اللہ عظیم۔ بارک اللہ۔ السلام وہ علیکم ورحمۃ زمانے اللہ۔ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی عزت اور عروج قرآن سے جڑنے میں ہے اور ذلت اس کو چھوڑ دینے میں ہے۔ تو اب میں دعوت دینا چاہوں گی شگفتہ یاسمین کو، وہ آئیں اور عمل کی باتوں سے روبرو کرائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آیا نمبر 70 کا عمل کی باتوں میں، اب جیسا کہ ابھی میری بہن نے بتایا ہے اسی سے ریلیٹڈ میں نے بھی کچھ تیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو حکم دے رہا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو دے رہا تھا حکم، لیکن وہ بار بار جو ہے ایک ایک بات کا بڑھا بڑھا کر مطالبہ کر رہے تھے، یعنی پھر سے بدتمیزی، پھر وہی بات تیرے رب سے پوچھے، کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب سے پوچھ، بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں آتی۔ گویا موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں بلکہ ان کے خادم ہوں، گویا اللہ اور اس کے رسول کی اب تک بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھی۔ اللہ کی بردباری دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی 4 باتیں بیان فرمائی، یعنی یہاں پہ گائے کا بھی ذکر چل رہا ہے ساتھ ساتھ میں، کہ وہ گائے سیدھی ہو، اور یعنی زمین نہ جوتتی ہو، کھیت میں پانی نہ دیتی ہو، کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اس کے زرد رنگ میں کوئی دھبا نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا۔ اگر وہ پہلی مرتبہ یہ میں اللہ کا حکم سن لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل نہیں ہو جاتی، نہیں کرنے کو کہتے، لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام اور مشکل ہو گیا۔ اب انہیں ایسی گائے کی تلاش کرنا پڑا جس میں 3 شرطیں ان کے رنگ کے متعلق ہو اور اوپر کی 4 صفات بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں اس گائے کی وجہ سے اس نام کا، اس سورہ کا نام، یعنی کہ سورہ کا نام بھی بقرہ رکھا گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ اس سورہ کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے، کہ یہ بھی یاد آنا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے، جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا، ان کی کمی زیادتی کرنا، ان کو نظر انداز کرنا، پھر اللہ کے احکام کے آنے کے بعد بیکار قسم کی بہانے بنا کر ان کی من چاہی تشریح کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے، پس تم انہیں ضائع مت کرو اور حدیں قائم کرو، سو تم ان سے آگے بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تو تم پر رحم کرتے ہوئے نہ کہ بھول کر، لہذا تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل بلا سلوک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی گائے کو ذبح کیا، اور یہ دعا ہے کہ اے اللہ میری مدد کر، میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں، جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر
ان کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اب میں کوشچن آنسر ریلیٹڈ ٹو آیا کے لیے بلانا چاہوں گی سسٹر شازیہ انیس کو، وہ آئیں آیا سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 70 کا کوشچن آنسر۔ تو بیٹھے بیٹھے سب بیمار پڑ گئی ہیں۔ میوٹ پلیز۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 70 کا کوشچن آنسر۔ کوشچن نمبر فرسٹ، بنی اسرائیل کو گائے کے بارے میں کیوں شک ہوا؟ بات کرنے کے لیے دنیا ان کی گائے ایک دوسرے سے مشابہ لگ رہی تھی۔ جی بالکل صحیح۔ کوشچن نمبر 2، ربکا کا کیا معنی ہے؟ اے میرے رب، اپنا رب۔ اوکے ٹھیک۔ اپنا رب۔ علینا کا کیا معنی ہے؟ علینا یعنی ہم پر۔ ہم پر۔ جی صحیح۔ کوشچن نمبر 4، آخر میں انہوں نے کیا نیت کا اظہار کیا؟ انشاءاللہ انہوں نے کا۔ کہا انشاءاللہ ہم ہدایت پا لیں گے۔ جی صحیح۔ کوشچن نمبر 5 ہے، اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو کیا ہوتا؟ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں گائے قیامت تک ان کو یہ کام گائے نہ جی انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک گائے انہیں نہ ملتی۔ کوشچن نمبر 6 ہے، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ انشاءاللہ کہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب بہت بڑا انسان فائدہ ہے۔ سچی نیت سے انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ کام کروا دیتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے کوشچن۔ جو قرآن کو دل سے سمجھے، دل اس کا نور پائے، عمل کی راہ پر چلے، ہر غم و رنج چھوٹ جائے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نسرین اختر کو۔ نسرین اختر۔ نیکسٹ پلیز، ان کا نہیں ہے، کٹ کر دیجیے۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری محترم اور عزیز استانی سسٹر اسما، آئیں اور گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ریڈی ہیں آپ لوگ آنسر کے لیے؟ جی قالو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یا مضارع؟ فعل ماضی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ادعو کیا ہے؟ فعل ہے امر کیا اسم امر ہے۔ امر ہے۔ ویری گڈ، کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد مذکر واحد مذکر حاضر۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ رب کا یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ ویری گڈ، مرکب اضافی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ یبین کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یا فعل مضارع۔ مضارع۔ اس میں علامت مضارع کیا ہے؟ یا۔ ویری گڈ۔ لنا کون سا مرکب ہے؟ لنا جار مرکب جاری، ویری گڈ۔ انا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل۔ ویری گڈ، مشبہ بالفعل۔ البقرہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، الف لام۔ اسم ہے، ال لگا ہوا ہے۔ کیسے پہچانا آپ لوگوں نے؟ ال سے پہچانا، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تشابہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے یہ۔ فعل ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے تشابہ فعل ہے؟ ویری گڈ، تا۔ اس میں الف لام بھی نہیں ہے، ویری گڈ، تا آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اتینا پڑھایا گیا تھا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ لنا کیا ہے؟
यार मजरूर है। जार मजरूर। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। ये शाह क्या है, फेल है या इसमें? फेल है। फेल है। फेल है, वेरी गुड। फेल माजी, वेरी गुड माशाल्लाह। अल्लाह ये मफऊल है या फाइल है? अल्लाह हालत रफा में दिख रहा है, तो ये मफऊल है या फाइल है? फाइल है, वेरी गुड माशाल्लाह। और लमुहतदून क्या है ये? इसमें फाइल है या इसमें मफऊल है? इसमें फाइल है, वेरी गुड माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन किया आपने। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। कुरान का नूर दिलों में उतरे, जवाब से हर सवाल संवरे। अब मैं दावत देना चाहूंगी सिस्टर तहसीन को, वो आए और हदीस की रोशनी में जी मैम। हदीस अस्सलाम बताएं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हदीस गुनाह पे है, जो बुखारी से रिलेटेड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे गुनाह जो तबाह कर देने वाले हैं, उनसे बचते रहो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन से गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी अल्लाह के साथ किसी और की इबादत या मदद में शरीक करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा, जादू करना, सिहर, यानी ऐसा अमल जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और शैतानी ताकतों का सहारा लेते हैं। तीसरा, न हक किसी की जान लेना, यानी किसी बेगुनाह को कत्ल करना या जुल्म से उसकी जान लेना, अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है। नेक्स्ट, सूद खाना, रिबा, यानी कर्जा या पैसे के तरह इस तरह लेन देन करना जिसमें ज्यादती हो, जैसे ब्याज लेना। फिफ्थ वन, यतीम का माल खाना, यानी यतीम की जायदाद या माल को जुल्म से अपने कब्जे में कर लेना। सिक्स्थ वन, जंग में भाग जाना, यानी इस्लामिक जंग में दुश्मन का सामना करते वक्त डर कर पीछे हट जाना। सेवेंथ वन, पाकदामन औरत पर बहतान या तोहमत लगाना, यानी ईमानदार और पाकदामन औरत पर जिना या बुरे इल्जाम लगाना। हदीस में जिक्र शुदा गुनाहों के अलावा भी कुरान व हदीस में और बड़े गुनाहों का जिक्र आता है, जो कबीरा गुनाह है। नंबर 1, वालिदैन की नाफरमानी, यानी माँ बाप को सताना, उनकी नाफरमानी करना, उन पर जुल्म करना। नेक्स्ट है नमाज को छोड़ देना, यानी नमाज दीन का सुतून है, उसको जानबूझकर तर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। थर्ड वन है झूठी गवाही देना, यानी किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, शराब पीना और नशावर चीजों का इस्तेमाल करना, ये भी गुनाह है। रिश्तेदारों से कता रहमी करना, खयानत करना, यानी अमानत में खयानत या वादा खिलाफी करना, हराम माल खाना, यानी रिश्वत, चोरी, डाका वगैरह, जुल्म और नाहक खून बहाना, यतीम का माल खाना, या कुरान में इस पर सख्त वईद है। मुसलमान भाई की इज्जत और आबरू पर हमला करना, यानी गीबत, बहतान, तोहमत वगैरह। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन सब बुराइयों से महफूज रखे, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और कुरान और सुन्नत की तालीमात को सीखना और अपनी ज़िंदगी में लाना है। कुरान पढ़ना है फ़र्ज़, अमल करना है इबादत, जो करे समझ कर अमल पाए रब की इनायत। जो कुरान को दिल से समझे, दिल उसका नूर पाए, अमल की राह पर चले, हर गम और रंज छूट जाए। अब मैं दावत देती हूँ सीरतुन नबी के क्वेश्चन आंसर के लिए सिस्टर हुमा आबिद को।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کوشچن 1. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنی اولاد تھی؟ 4 اولاد. 4 اولاد. جی 4. کوشچن نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ 7 اولاد. 7 اولاد تھی. جی 4. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزاد. 4 تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے کیا نام ہیں؟ حضرت زینب، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت حفصہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے نام بتائیے. حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اولادیں، حضرت خدیجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد تھی؟ ماریہ کبتیہ کی. حضرت ماریہ حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری زوجہ کا نام بتائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس ام مومنین کے نکاح کے موقع پر پردے کا حکم آیا؟ حضرت زینب بنت جیش. جی حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سی ام مومنین لکھنا جانتی تھی؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیرا کثیر. ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا آپ نے. آئیے ہم سب مل کر دعا کا آغاز کرتے ہیں تاکہ یہ محفل بابرکت ہو اور ہمیں علم نافع عطا ہو. تو میں بلانا چاہوں گی سسٹر عائشہ کو. دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کے دروازے ہمیشہ دعا کرنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے رات کا اندھیرا روشن ہو جاتا ہے. بندے کی فریاد سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو اب میں سسٹر عائشہ سے دعا کی درخواست کرتی ہوں وہ آئیں اور دعا کرائیں. نکات اپی جی السلام علیکم. دعا کرائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़साम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही क़ालू समीना व अताना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लना रब्बना वला तुहामिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ग़फ़िरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ही काफ़ी है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है। अगर तुम जो ज़ाहिर भी करो जो तुम्हारे जी में है या जो तुम छुपाओ वो सब उसका हिसाब लेगा। तू जिसे चाहेगा अल्लाह ताला उसको बख्श देगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए उस पर जो कि उनके रब के पास से उतरा है और ईमान वालों ने उस सबको माना और अल्लाह के फरिश्ते उसकी किताब उसके रसूल ये सब कहते हैं कि अल्लाह एक वाहिद है। कोई फर्क नहीं करते और तेरी माफ़ी मांगते हैं और हम तेरी ही तरफ हमको फिरना है। ए अल्लाह हम किसी की जान पर बोझ नहीं डालते मगर जिसकी इसकी वुसअत हो उसके हिसाब से। जो अच्छा गुमान रखता है और उसका नुकसान है जो बुराई कमाता है। अब तो ए अल्लाह हमको अच्छे कामों पे जाना चाहिए। ऐ हमारे रब तू हमसे पकड़ मत कीजिएगा अगर कोई हमसे भूल चूक हो जाए और हम पर भारी बोझ न रखना जैसे तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था और हमको माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त माफ़ करने वाले हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह तू जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है तू सल्तनत छीन लेता है और जिसे चाहता है तू इज्जत देता है और जिसे चाहता है तू जिल्लत देता है। तेरे ही हाथ में बेशक सब कुछ है। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैली और आप जो है रात के हिस्से को दिन में डालते हैं दिन के हिस्से को रात में डालते हैं। बतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। और आप मुर्दा से जिंदा करते हैं और जिंदे से आप लोगों को मुर्दा करते हैं। बेशक हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। नहीं है बादशाह निहायत पाक सलामती देने वाला अमान बख्शने वाला हिफाजत फरमाने वाला इज्जत और अजमत वाला तकब्बुर वाला और अल्लाह की पाकी है और वही बेनियाज है और वही पैदा करने वाले हैं हर एक को सूरत देने वाले हैं।
سب اچھے نام انہی کی ہیں اور سبھی انہی کی پاکی بولتے جو کچھ آسمان میں ہے اور وہ بہت ہی عزت اور حکمت والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ ہم کو آپ ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس کی رحمت خاص عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ مفاتیح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرت آخرت توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم لقائک فیہ یا ولی الاسلام ثبتنی بہ حتی القاک و اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک۔ اے اللہ میری عمر کے آخری زمانے کو بہتر بنا دے، میرے زندگی کے آخری اعمال کو سب اعمال سے افضل اور بہتر کر دے، اور جس دن تجھ سے میری ملاقات ہو اس دن کو میرے تمام دنوں سے بہتر اور افضل بنا دے۔ اے اسلام کے ولی مجھے اسلام پر ثابت رکھ دے، یہاں تک کہ میں تجھ سے جو بھی مانگوں، اور مجھے اپنا تقوی دار بندہ بنا دیجئے اور اپنی فرما بردار کرنے والوں میں بنا دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔